اس لیے یاد رکھو فقہا نے یہ مسئلہ جو لکھا ہے نا، جب ان سے پوچھا جائے کہ عیسائی ہندو ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، کاروبار؟ ہاں جی جائز ہے۔ اچھا یہ قادیانی، نیچڑی، چکڑالوی، رافضی، شیعہ اور جناب پتہ نہیں یہ بوری، ان کے ساتھ جائز ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں نہیں جائز، کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ بھائی جب دونوں ہی مسلمان نہیں تو کیوں؟ کہا کہ عیسائی ہندو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار، تو کوئی نیا مسلمان جو کچے ذہن کا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے ہندو مسلمان ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہے جناب یہ عیسائی مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے جو مسلمان نہ ہو لیکن وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ جناب نیا کچے ذہن کا مسلمان سمجھے گا کہ یار یہ مذہب بھی ٹھیک ہے، یہ والا فرقہ بھی ٹھیک ہے، جبھی تو ہمارے حضرت ان کے ساتھ تھے، حضرت کھانا کھا رہے تھے، حضرت چوم بھی رہے تھے، حضرت گلے بھی لگا رہے تھے، حضرت ہاتھ بھی لگا رہے تھے، حضرت کل اسلام آباد کے نکاح میں بھی شریک ہوئے تھے، اور جناب اسلام آباد میں نکاح میں بھی آئے ہوئے تھے، اور جناب حضرت چونکہ ان کے ساتھ ہیں، حضرت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کتاب پہ تقریر بھی حضرت کو لکھ کے دے رہے ہیں، حضرت ان کی کتاب کا بڑے غور سے مطالعہ بھی کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں قرآن کا مطالعہ اتنا کبھی کیا ہوگا یا نہیں جتنا جناب میراثی کی کتاب کا ہوا اور جناب مطالعہ ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت بھی ان کے یار لگتا ہے یہ بھی صحیح ہیں۔ تو وہ کچے ذہن کے آدمی جو ابھی کچا مسلمان ہے، جسے دین کے بارے میں معلومات نہیں، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ اس فرقے کو بھی اچھا سمجھتے ہوئے اس کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اس کا سبب یہی مولوی بنے گا، یہی دیندار اور مسلمان بنے گا۔ اس لیے دیکھو اللہ نے قرآن میں جو لوگ اندر سے کافر اوپر سے مومن بنے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں نبی کو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، نبی کو کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اپنے۔ اسی لیے تو اچھا آج اگر کوئی زیادہ نہیں جی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، تم جس لیے بھی کر رہے ہو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے۔ ایک چیز فائدہ دیتی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو اس کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ ایک دوائی آپ کو نزلہ ہو رہا ہو اور کوئی ڈاکٹر کہے یہ گولی کھائیں، اینٹی بائیوٹک ہے، یقین کریں آپ کا 1 گھنٹے میں نزلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے وہ گولی لی، چلنے لگے، ڈاکٹر نے کہا لیکن اگلی بات یاد رکھنا فائدہ تو ہوگا لیکن اس گولی کا ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بتاؤ کون بے وقوف ہے جو اس گولی کو کھائے گا؟ وہ کہے گا نزلہ ٹھیک ہے، کینسر قبول نہیں ہے۔ یہاں پر پیغمبر کو منع کیا کہ ان ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ وجہ دوسرے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں مومن سمجھ کے ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو پھر یہ واقعی مومن ہوں گے، واقعی یہ مسلمان ہوں گے۔